یہ ایک عام مشاہدہ ہے کہ ہمارا ذہن نا کسی لیجر یا کھاتے کی طرح کام کرتا ہے، خاص طور پر جب بات جذباتی زخموں کی ہو۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ مطلب ہم میں سے اکثر لوگ نا لاشعوری طور پر اپنے ذہن میں ایک پوشیدہ ڈائری رکھتے ہیں جس میں ہر اس شخص کا نام اور اس کی زیادتی درج ہوتی ہے جس نے ہمیں کبھی کوئی تکلیف دی ہو، اور بس ہم اس دن کا انتظار کرتے ہیں کہ کب حالات کا پہیہ گھومے اور طاقت ہمارے ہاتھ میں آئے تاکہ ہم وہ حساب برابر کریں۔ ہاں، اور یہ انسانی نفسیات کا ایک بہت ہی فطری دفاعی نظام ہے۔ مطلب جب ہم کمزور ہوتے ہیں یا کسی کے ظلم کا شکار ہوتے ہیں تو یہ امید کہ ایک دن میرا بھی وقت آئے گا انسان کو ٹوٹنے سے بچاتی ہے۔ میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ انتقام کا تصور ایک طرح کا پریشر والو بن جاتا ہے۔ پریشر ویلو، بالکل۔ تو آج کا جو ہمارا یہ تفصیلی جائزہ ہے وہ بالکل اسی نفسیاتی کیفیت کے گرد گھومتا ہے، لیکن ایک ایسے موڑ کے ساتھ جو انسانی سوچ کے تمام روایتی پیمانوں کو توڑ دیتا ہے۔ آج ہم جن ذرائع پر بات کر رہے ہیں وہ صبر اور معافی کی فتح کے موضوع پر مبنی ہے۔ جی، اور ان کی بنیاد سورت یوسف کی 3 انتہائی غیر معمولی آیات ہیں، یعنی آیت 90، 91 اور 92۔ صحیح۔ تو آج کا ہمارا مشن صرف کوئی تاریخی واقعہ دہرانا نہیں ہے، بلکہ ان میکانزمز کو کھوجنا ہے کہ جب کسی انسان کو اپنے ظالموں پر مکمل اختیار اور غلبہ مل جائے تو اس وقت تقوی اور احتساب کیسے کام کرتے ہیں۔ چلیے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک طویل جدوجہد کے بعد سامنے آنے والا ایسا نفسیاتی ماسٹر کلاس ہے جو آج کے دور کے ہر انسان کے لیے بہت متعلقہ ہے۔ بالکل، اور اس گفتگو کی بنیاد رکھنے کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ 3 آیات اچانک کسی خلا میں نازل نہیں ہوئیں۔ مطلب یہ ایک ایسی کہانی کا کلائمیکس ہے جس میں دھوکہ ہے، اپنوں کی بے وفائی ہے، اندھے کنویں کی تاریکی ہے اور غلامی کی ذلت ہے۔ اور پھر سالوں کی قید بھی۔ جی ہاں، تو یہ تمام وہ اجزاء ہیں جو کسی بھی انسان کے اندر کڑواہٹ اور نفرت کا ایک ایسا آتش فشاں بھرنے کے لیے کافی ہیں جو موقع ملتے ہی پھٹ پڑے۔ اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جب تخت اور تاج اس انسان کے قدموں میں ہوتا ہے اور وہ لوگ جنہوں نے اسے کنویں میں پھینکا تھا آج اس کے سامنے بھکاری بن کر کھڑے ہیں۔ ارے واہ، یہیں سے تو اس بیانیے کا وہ موڑ شروع ہوتا ہے جو مجھے واقعی بہت حیران کرتا ہے۔ مطلب ہم اس لمحے میں چلتے ہیں جہاں سالوں بعد شناخت آشکار ہوتی ہے۔ قید کا شکار کچھ لوگ مصر کے طاقتور ترین وزیر کے سامنے کھڑے ہیں جو دراصل ان کا سگا بھائی ہے۔ وہ صدمے اور خوف میں ہے۔ بالکل۔ جب پردہ اٹھتا ہے اور بھائی صدمے میں پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی تم ہی یوسف ہو، تو جواب ملتا ہے کہ میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ لیکن وہ یہاں نہیں رکتے، وہ فوراً کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم پر بڑا فضل کیا ہے۔ بے شک جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ ایسے نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ ہاں، لیکن مجھے یہاں ایک الجھن ہے۔ اگر یہ کوئی عام سسپنس فلم یا ہالی ووڈ کی کہانی ہوتی تو ہیرو اس مقام پر اپنا غرور دکھاتا۔ وہ کہتا کہ دیکھا، میری ذہانت اور میری محنت نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا، آج تم میرے قدموں میں ہو۔ لیکن یہاں ہیرو اپنی کامیابی کا سہرا فوری طور پر اللہ کے فضل کو دے رہا ہے۔ ایسا کیوں؟ ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان کی انا اور تقوی کا فرق واضح ہوتا ہے۔ دیکھیں، جب انسان اپنی کامیابی کو اپنی ذات سے منسوب کرتا ہے نا تو اس میں تکبر پیدا ہوتا ہے، اور اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ ان لوگوں کو کچلنا چاہتے ہیں جو آپ سے نیچے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ لیکن جب یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم پر فضل کیا ہے تو وہ دراصل اس پوری مساوات سے اپنی انا کو ہی نکال رہے ہیں۔ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ تخت، یہ طاقت میری ذاتی جائیداد نہیں ہے بلکہ یہ ایک الہی عطیہ ہے، اور جب آپ کسی چیز کو اللہ کی عطا مانتے ہیں تو آپ اسے اپنے ذاتی انتقام کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ مجھے اس بات کو ہضم کرنے میں تھوڑا وقت لگ رہا ہے۔ چلیں، آنا والی بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن انہوں نے فوراً اپنی اس کامیابی کا فارمولا 2 چیزوں کو قرار دیا ہے، یعنی تقوی اور صبر۔ مجھے یہاں شدید اعتراض ہے۔ اچھا، کیا اعتراض ہے؟ ہم صبر کا لفظ سنتے ہی نا ایک ایسے مجبور شخص کا تصور کرتے ہیں جو بس ظلم سہ رہا ہے اور کچھ کر نہیں سکتا۔ مطلب صبر تو عام طور پر کمزوری سے جڑا ہوا تصور ہے۔ یوسف علیہ السلام اس وقت پوری ریاست کے مالک ہیں،
ان کی ایک انگلی کے اشارے پر ان بھائیوں کے سر قلم کیے جا سکتے ہیں۔ اس طاقت اور عروج کے کمال پر کھڑے ہو کر وہ صبر کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ یہ بہت ہی شاندار سوال ہے، اور دراصل یہی وہ غلط فہمی ہے جو ہمارے معاشرے میں صبر کے حوالے سے پائی جاتی ہے۔ ہم نے صبر کو صرف ظلم سہنے اور خاموش رہنے کا نام دے دیا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن حقیقت میں صبر کے کئی درجے ہیں۔ جب آپ کمزور ہوتے ہیں تو صبر کا مطلب ہوتا ہے نا امیدی سے بچنا، لیکن ذرا اس پر غور کیجیے گا کہ جب آپ طاقتور ہوتے ہیں، جب آپ کے پاس انتقام لینے کا مکمل اختیار ہوتا ہے، اس وقت اپنے اندر کے غصے کے طوفان کو قابو میں رکھنا اور اپنے ہاتھ کو ظلم سے روکنا، یہ صبر کی سب سے اعلیٰ اور مشکل ترین شکل ہے۔ ارے واہ، یہ تو ایک مکمل طور پر نیا زاویہ ہے۔ مطلب یہ کہ طاقت کا نہ ہونا اور پھر خاموش رہنا صبر نہیں بلکہ مجبوری ہے، لیکن اختیار ہونے کے باوجود اسے استعمال نہ کرنا اصل صبر ہے۔ 100%۔ ذرا اس نفسیاتی کشمکش کا تصور کریں۔ ان کے سامنے وہ لوگ کھڑے ہیں جنہوں نے ان کا بچپن چھین لیا، انہیں اندھیروں میں دھکیل دیا۔ ان کے اندر کا انسان تو چیخ چیخ کر کہہ رہا ہوگا کہ آج حساب برابر کرنے کا دن ہے۔ اس اندرونی آواز کو چپ کروانا، اس غصے کو پینا، یہ وہ صبر ہے جس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اور اس کے ساتھ جو انہوں نے تقویٰ کا ذکر کیا، کیا وہ دراصل اس صبر کا انجن ہے؟ بالکل۔ تقویٰ کا مطلب ہے یہ یاد رکھنا کہ چاہے میں جتنا بھی طاقتور ہو جاؤں، میرے اوپر بھی ایک طاقت موجود ہے جسے مجھے جواب دینا ہے۔ یہ احساس ہی انہیں ظالم بننے سے روک لیتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ طاقت انسان کو اندھا کرتی ہے، لیکن تقویٰ اس طاقت کی آنکھوں پر پڑی پٹی کھول دیتا ہے، اور صبر اس طاقت کو لگام ڈالتا ہے۔ کیا بات ہے! بالکل یہی بات ہے۔ اب جب کامیابی کا یہ اصول سامنے آتا ہے جس میں حکمران نے سارا کریڈٹ اللہ کو دے دیا، تو سامنے والوں کا کیا رد عمل ہوتا ہے؟ یہ اس گفتگو کا وہ حصہ ہے جو مجھے انتہائی پراسرار لگتا ہے۔ جب بھائیوں کو احساس ہوتا ہے کہ وہ کس کے سامنے کھڑے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، یقیناً اللہ نے تمہیں ہم پر فضیلت دی ہے، اور بے شک ہم ہی خطا کار تھے۔ جی، اور اس چھوٹے سے جملے میں جو نفسیاتی گہرائی ہے وہ کمال ہے۔ اس میں دہائیوں پر محیط حسد کا خاتمہ ہے۔ رکیے، میں ایسی نکتے پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر میں اس اعتراف کا موازنہ آج کے دور کی چیزوں سے کروں تو فرق زمین آسمان کا ہے۔ آج کل جب کوئی بڑا بزنس مین یا کوئی سیلیبریٹی کسی بڑی غلطی پر پکڑا جاتا ہے تو ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ وہ تو بس وہی PR والی معافی مانگتے ہیں۔ ہاں بالکل، وہ کہیں گے کہ مجھے افسوس ہے اگر میری بات سے کسی کو تکلیف پہنچی، یا وہ حالات کے پیچھے چھپیں گے کہ جی میں بہت تناؤ کا شکار تھا، حالات خراب تھے۔ وہ اپنے جرم کے گرد بہانوں کی ایک دیوار کھڑی کرتے ہیں۔ لیکن یہاں بھائیوں نے کوئی شرط نہیں رکھی، انہوں نے سیدھا کہا ہم خطا کار تھے۔ کیا اس بات میں خاص وزن نہیں کہ انہوں نے کوئی لیکن یا اگر استعمال ہی نہیں کیا؟ بہت زیادہ وزن ہے۔ جو PR والی معافی کی آپ نے مثال دی، وہ معافی نہیں ہوتی، وہ دراصل اپنی ساخ اور اپنی انا کو بچانے کی ایک بھونڈی کوشش ہوتی ہے۔ یعنی خود کو بچانا۔ جی ہاں، اس میں انسان یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ غلطی مجھ سے ہوئی، لیکن میں اتنا بھی برا نہیں ہوں، حالات برے تھے۔ لیکن سچی معافی اور سچے اعتراف کی سب سے پہلی شرط ہی یہ ہے کہ آپ اپنے دفاع کے تمام ہتھیار پھینک دیں۔ بھائیوں کا یہ کہنا کہ اللہ نے تمہیں ہم پر فضیلت دی ہے، یہ محض کوئی عام جملہ نہیں ہے، یہ اس الہی فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے جس سے وہ ابتدا سے لڑ رہے تھے۔ یہ بات ذرا اور کھول کر بتائیں، وہ کس چیز سے لڑ رہے تھے؟ وہ اپنے والد کی یوسف سے محبت اور اللہ کی طرف سے ملنے والی فضیلت سے حسد کرتے تھے۔ وہ دراصل یوسف سے نہیں بلکہ اس تقدیر سے لڑ رہے تھے جس نے یوسف کو ان پر فوقیت دی تھی۔ آج اس تخت کے سامنے کھڑے ہو کر وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم رب کے فیصلے سے لڑ رہے تھے اور ہم ہار گئے۔ تو جب وہ کہتے ہیں کہ ہم خطا کار تھے تو وہ اپنے گناہ کو کسی اور پر نہیں ڈالتے، وہ مکمل اخلاقی احتساب قبول کرتے ہیں۔ بالکل، اور یہ ایک انتہائی مشکل کام ہے۔ انسان کی فطرت ہے نا کہ وہ خود کو ولن کے روپ میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ تو جب وہ بغیر کسی جواز کے یہ کہتے ہیں کہ ہم خطا کار تھے، تو کیا یہ خرا احتساب معافی کے اس پورے عمل کو تیز کر دیتا ہے؟ یہ صرف عمل کو تیز نہیں کرتا، یہ دراصل معافی کے لیے جگہ بناتا ہے۔ جب تک آپ اپنا جرم مکمل طور پر تسلیم نہیں کرتے، آپ معافی کے حقدار ہو ہی نہیں سکتے۔
جب ظالم کہتا ہے کہ میں 100% غلط تھا اور کسی معافی کا حقدار نہیں، تو وہ ایک ایسا نفسیاتی خلا پیدا کرتا ہے جسے صرف رحم اور معافی ہی بھر سکتی ہے۔ واہ، جب وہ اپنے دفاع کی دیوار گرا دیتے ہیں تو سامنے والے کے لیے بھی حملہ کرنے کا کوئی جواز نہیں بچتا۔ اب اس مکمل اور غیر مشروط اعتراف کے بعد وہ لمحہ آتا ہے جس نے پوری انسانی تاریخ میں معافی کے تصور کو نیا رخ دیا۔ وہ انسان جس کے ہاتھ میں اب ان لوگوں کی زندگی اور موت کا فیصلہ ہے جنہوں نے اسے اندھیروں میں دھکیل دیا تھا، اور وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، اللہ تمہیں معاف کرے۔ اور میں واقعی یہاں الجھن کا شکار ہو جاتا ہوں۔ اگر میں اسے آج کی عام انسانی نفسیات کے ترازو میں تولوں تو یہ کچھ زیادہ ہی نہیں ہو گیا؟ ہمارا معاف کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ہم تو عموماً کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں معاف کر رہا ہوں، لیکن جو تم نے کیا وہ میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ یعنی معاف کرو مگر بھولو مت۔ بالکل، ہم ایک اخلاقی برتری اپنے پاس رکھتے ہیں۔ جب بھی بحث ہوتی ہے ہم وہ پرانی فائل کھول لیتے ہیں، تانے دیتے ہیں، لیکن یہاں یوسف علیہ السلام صرف معاف نہیں کر رہے بلکہ وہ لا تسریب یعنی کوئی ملامت نہیں کہہ کر اس ماضی کی قبر پر ہمیشہ کے لیے پتھر رکھ رہے ہیں۔ وہ تانا دینے کا حق بھی ترک کر رہے ہیں۔ کیا یہ ناانصافی نہیں ہے؟ مظلوم کا یہ حق نہیں کہ وہ کم از کم اپنا درد تو یاد دلائے؟ وہ اتنے آسانی سے کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ یہ سوال بہت فطری ہے، کیونکہ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں وہاں انصاف کا مطلب صرف سزا دینا ہے، لیکن یوسف علیہ السلام جس درجے پر فائز ہیں وہاں وہ انصاف سے آگے بڑھ کر احسان کے درجے پر ہیں۔ لا تسریب کا مطلب سمجھیں، اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ میں تمہیں کوئی جسمانی یا قانونی سزا نہیں دوں گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہیں کوئی نفسیاتی سزا بھی نہیں دوں گا۔ نفسیاتی سزا؟ جی، میں تمہیں شرمندہ بھی نہیں کروں گا۔ جب ہم کسی کو معاف کرنے کے بعد بھی بار بار تانا دیتے ہیں تو ہم دراصل انہیں کبھی معاف نہیں کرتے۔ ہم ان کی گردن میں ایک غیر مرئی پٹا ڈال کر رکھتے ہیں تاکہ جب چاہیں انہیں کھینچ کر ان کی اوقات یاد دلا سکیں۔ بالکل، ہم کنٹرول چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ظالم ساری زندگی ہمارے سامنے نظریں جھکا کر رہے۔ ہم اس کا احساس کمتری انجوائے کرتے ہیں۔ اور یہی وہ زنجیر ہے جسے یوسف علیہ السلام توڑ رہے ہیں۔ وہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے بھائی اس وقت شدید ندامت اور ذلت کی کیفیت میں ہیں۔ ایک سچا اور متقی انسان کسی دوسرے انسان کی ذلت سے لطف اندوز نہیں ہوتا۔ وہ انہیں اس نفسیاتی بوجھ سے مکمل آزاد کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ تم میرے سامنے سر اٹھا کر کھڑے ہو سکتے ہو، کوئی تانا نہیں، کوئی ماضی کا حوالہ نہیں۔ یہ حیران کن ہے۔ ہم معافی کو اکثر ایک احسان سمجھتے ہیں، لیکن دراصل ہم اس کا تاوان وصول کرتے رہتے ہیں۔ لیکن وہ انہیں نفسیاتی آزادی دے رہے ہیں، اور باتیاں رکی نہیں۔ اگلا جملہ اس سے بھی زیادہ بھاری ہے۔ انہوں نے فوراً ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کی۔ مجھے بتائیں اس کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو اپنا حق معاف کر چکے تھے۔ یہ تقویٰ کی ایک اور انتہائی خوبصورت مثال ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ ان کے بھائیوں نے صرف ایک انسان کے ساتھ زیادتی نہیں کی بلکہ اللہ کے قانون کی بھی خلاف ورزی کی ہے۔ ایک سچا انسان کبھی یہ نہیں چاہتا کہ جس کو اس نے معاف کر دیا اسے اللہ کل قیامت کے دن سزا دے۔ تو آج ہمیں اپنے ماتحتوں اور مجرموں کے ساتھ وہی رویہ اپنانا ہوگا۔ یہ تو ایک مکمل اور خوبصورت سائیکل بن گیا۔ بالکل۔ مطلب جو بندہ خود کو رب کے سامنے جواب دہ سمجھتا ہے وہی دراصل زمین پر سب سے زیادہ رحم دل ہو سکتا ہے۔ ان تینوں آیات کو یکجا کر کے دیکھیں تو ایک بات بڑی واضح ابھر کر آتی ہے کہ یہ پورا عمل کتنا شفاف ہے۔ ایک طرف بھائیوں نے کوئی تعویل پیش نہیں کی، کوئی دفاعی خندق نہیں کھودی۔ دوسری طرف یوسف علیہ السلام نے معاف کرنے کے لیے کوئی شرط نہیں رکھی۔ جی، دونوں طرف سے۔ لیکن اور اگر بالکل غائب ہیں۔ اور اسی شفافیت نے اس ناممکن معافی کو ممکن بنایا۔ جب آپ شرطوں کے ساتھ معاف کرتے ہیں نا کہ میں معاف کروں گا بشرطے کہ تم آئندہ ایسا نہ کرو، تو دراصل آپ معاف نہیں کر رہے ہوتے، آپ ایک کاروباری معاہدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور کاروباری معاہدے دلوں کے زخم تھوڑی بھرتے۔ بالکل۔ بھائیوں کا سچا اعتراف اور اس کے جواب میں یوسف علیہ السلام کی بغیر کسی تانے کی معافی، یہ دونوں رویے مل کر ماضی کے اس زہریلے گھاؤ کو ہمیشہ کے لیے بھر دیتے ہیں۔ تو اس تمام گفتگو کو اگر ہم سمیٹیں تو ہم نے دیکھا کہ کیسے ایک شدید جذباتی تصادم جس میں کئی دہائیوں کا درد شامل تھا، اس کا اختتام کسی خونی بدلے پر نہیں ہوا، بلکہ اس کا اختتام ایک ایسے صبر پر ہوا جو طاقت کے باوجود جذبات کو قابو میں رکھتا ہے۔ اس کا اختتام ایک ایسے احتساب پر ہوا جو اپنے دفاع کی ہر دیوار گرا دیتا ہے، اور سب سے بڑھ کر ایسی غیر مشروط معافی پر ہوا جس میں کوئی تانا باقی نہیں رہا۔
یہ ایک بہترین خلاصہ ہے، اور اس کا ایک اہم سبق یہ بھی ہے کہ یہ اعلیٰ اخلاقی رویے راتوں رات پیدا نہیں ہوتے، یہ سالوں کی مشقتوں اور مسلسل خود احتسابی کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ طاقت کے نشے میں آ کر دشمن کو کچل دینا ایک حیوانی جبلت ہو سکتی ہے، لیکن کچلنے کی طاقت رکھ کر بھی اسے گلے لگا لینا یہ انسان کی روحانی معراج ہے۔ اور بالکل اسی مقام پر میں ایک آخری خیال کے ساتھ آج کے اس تفصیلی جائزے کو اختتام کی طرف لے جانا چاہوں گا۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو سیدھا ان ذرائع سے ابھر کر سامنے آتا ہے۔ غور کیجئے، کیا ایسا ممکن ہے کہ کنویں کی اس تاریکی اور قید خانے کی اس طویل تنہائی نے، ان تمام مصیبتوں پر کیے گئے صبر نے ہی یوسف علیہ السلام کے دل میں وہ بے پناہ گہرائی اور ظرف پیدا کیا ہو جو انہیں طاقت کے عروج پر اپنے بدترین مخالفین کو بھی مکمل معافی دینے کے قابل بناتا ہے؟ مطلب کیا شدت کا درد اور اس پر کیا گیا صبر ہی وہ ایندھن ہے جو اس اعلیٰ ترین درجے کی معافی کے لیے ضروری ہے؟ یہ ایک انتہائی بصیرت افروز سوال ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ کنواں اور وہ قید خانہ دراصل سزا کی جگہ نہیں تھیں، بلکہ وہ اس دل کو تراشنے اور اسے کشادہ کرنے کی ورکشاپس تھیں کہ ایک دن اس دل میں اپنے ظالموں کو بھی معاف کرنے کی جگہ بن سکے۔ بغیر اس تکلیف کے شاید معافی کا یہ کمال کبھی سامنے ہی نہ آتا۔ ایک حیران کن اور لاجواب حقیقت، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہم نے شروع میں کہا تھا کہ ذہن ایک لیجر کی طرح کام کرتا ہے، لیکن جب اس لیجر میں صبر اور تقوی کی روشنائی سے لکھا جاتا ہے تو انسان حساب برابر کرنے کے بجائے پورا خطا ہی معاف کر دینے کی طاقت پا لیتا ہے۔ آج کے اس گہرے مطالعے میں بس اتنا ہی، یہ امید کرتے ہوئے کہ یہ سوال ہم سب کو غور و فکر کی ایک نئی راہ پر ڈالے گا۔ بہت شکریہ۔